الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جمعہ جس طریقے سے عید کا خطبہ ہوا کرتا ہے، پہلے خطبہ ہو جاتا ہے پھر نماز ہوتی ہے، ایسے ہی جمعہ کا خطبہ پہلے ہوا کرتا تھا اور بعد میں نماز ہوا کرتی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما ہیں اور جمعہ کا وقت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد خطبے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ مدینہ منورہ میں جیسے آج بھی ہندوستان کے کچھ دیہاتوں میں، گاؤں میں کچھ لوگ بازار کی چیزیں بیچنے کے لیے آتے ہیں گاڑی لے کر کے اور بیچا کرتے ہیں، ایسے ہی مدینہ منورہ میں ہفتے میں ایک دن اناج بیچنے کے لیے کچھ لوگ آیا کرتے تھے۔ حضرت دہیہ کلبی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودی تھے، اناج بیچنے کے لیے اناج کی گاڑی لے کر کے آئے اور انہوں نے ایک طرح کی گھنٹی بجانا شروع کیا۔ جیسے پہلے بچپن میں ہمارے علاقوں میں، ہماری گلیوں میں آئس کریم والا آ کر کے آئس کریم بیچا کرتا تھا، ایک قسم کی گھنٹی بجایا کرتا تھا، محلے کے بچے نکل کر کے آئس کریم خریدا کرتے تھے، ایسے ہی اس زمانے کے اندر حضرت دہیہ کلبی جو ابھی مسلمان نہیں تھے، اناج بیچنے کے لیے آئے اپنی گاڑی لے کر کے، اپنی جو ہے اونٹ گاڑا، بیل گاڑا، جو گاڑی پر بھی جو اناج بھر کر کے لائے، اور ابھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمعہ کی نماز ہوئی ہے، خطبہ باقی ہے، اور انہوں نے گھنٹی بجائی۔ ایک صحابی نکلے، دوسرے نکلے، تیسرے نکل، کافی تعداد صحابہ کرام کی مسجد چھوڑ کر کے باہر نکل گئی۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابھی جمعہ کا خطبہ باقی ہے اور صحابہ ایک ایک کر کے مسجد خالی کر چکے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو اپنے کاروبار کو بند کر دو، حرام ہے تمہارے لیے کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا تمہارے لیے حرام ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بالکل ختم کر کے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ، چلنے کا بھی حکم نہیں، تیزی کے ساتھ پہنچ جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے محبوب، میں اپنی نشانی کو اور اپنی آیتوں کو بدلتا نہیں ہوں، اپنی عادت کو بدلتا نہیں ہوں، لیکن آپ کے صحابہ نے یہ کیا، اس لیے میں جمعہ کے خطبے کو پہلے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جمعہ کی نماز ہوگی، لیکن آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیں کہ آئندہ کے لیے اس کا خیال رکھیں۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی بنے، اور کیا حسین اور خوبصورت تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر ان کو پردہ کرنے کا حکم کر دیا تھا، لڑکیاں ان پر فدا ہو جاتی تھی۔ جب مدینہ آتے حضرت عمر فرماتے اپنے چہرے پر رومال ڈال دو، ایسا نورانی چہرہ، ایسا خوبصورت چہرہ تھا۔ دہیہ کلبی جب جب مدینہ آتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے چہرے ایسے نورانی ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ میں دیکھا، مدینہ منورہ میں دیکھا، اپنے چہرے کو آدھے سے زیادہ رومال میں ڈھانک دیتے ہیں،
بہت غور سے دیکھو تو نورانی چہرہ ہوتا ہے، اس لیے ڈھانکتے ہیں تاکہ مجمع کعبۃ اللہ کو اور روضے رسول اللہ کو چھوڑ کر کے ہماری طرف متوجہ نہ ہو جائے، اس لیے وہ اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے خانہ کعبہ کا بھی طواف کرتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ ہم اور آپ ہو تو اور کریم لگا لگا کر کے جو ہے تماشا اور نمائش کرتے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے صاف فرما دیا، اے میرے صاحبو یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے جمعہ کے خطبے کو پہلے کر دیا اور جمعہ کی نماز کو بعد میں کر دیا، جبکہ جمعہ اور عید میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جمعہ کے خطبے پہلے ہوا کرتے تھے، جمعہ کے خطبے بعد میں ہوا کرتے تھے، عید اور نماز پہلے ہوا کرتی تھی، اسی طریقے سے عید کی نماز بھی پہلے ہوا کرتی ہے اور خطبے بعد میں ہوا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صاحبو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے، تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ بہت ناراض ہوئے، اور اللہ نے صاف فرما دیا جب جمعہ کی اذان شروع ہو جائے بس اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف بڑھ جاؤ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فانتشروا فی الارض، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، اپنے کاروبار کی طرف بڑھ جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ جو دیکھو یہی روتا ہے، مولانا کاروبار میں برکت نہیں ہے، مولانا کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، نابینا ہیں، کہ میں سفر کر رہا تھا بس میں، آنکھیں تو میرے پاس ہے نہیں، میں آنکھوں سے معذور تھا، بس میں سفر کر رہا تھا، میرے قریب والی سیٹ پر ایک صاحب بیٹھے درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے کہا میں تو پنڈت ہوں۔ اچھا آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں؟ وہ بزرگ سے، اس نابینا بزرگ سے، اللہ والے سے اس پنڈت نے کہا، چھوٹی موٹی میری دکان ہے، کاروبار کیا کرتا ہوں، ایک مرتبہ کاروبار میں بہت زیادہ تباہ و برباد ہو گیا، میرا دھندا بالکل ٹھپ ہو گیا، میں بہت پریشان تھا۔ ایک مولوی صاحب سے میں نے کہا، مولوی صاحب مجھے کوئی تعویذ بنا دیں، کوئی دعا بتا دیں، میں اپنے کاروبار میں بالکل تھک چکا ہوں، قرضہ مجھ پر ہو چکا ہے، میرا کاروبار بالکل نہیں چل رہا ہے۔ اس مولوی صاحب نے مجھے یہ درود شریف، بہت بیمار رہتا تھا ان کا بچہ، انہوں نے دعا کی، اللہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں تیرے نام پر اتنا صدقہ کروں گا۔ ٹھیک نہیں ہوا، پھر اس نے دعا کی، منت مانی کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منت مانتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اتنا قربان کروں گا۔ ٹھیک نہیں ہوا، کچھ دن گزرے، پھر انہوں نے کہا کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں غوث پاک کے نام پر اتنا جو ہے نا خرچ کروں گا۔ بچہ ٹھیک نہیں ہوا، خواجہ صاحب کی منت مانی، غوث پاک کی مانی، تمام اولیاء اللہ کے نام پر منت مانتا رہا، لیکن بچہ ٹھیک نہیں ہوا۔ شیطان بزرگ کی شکل میں آیا اور آ کر کہتا ہے، بیٹے کیا بات ہے؟ کہا بابا میرا بچہ بہت بیمار ہے اور میں نے بہت منت مانی لیکن میرا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اب میں کروں تو کیا کروں؟ شیطان نے کہا کہ بیٹا ایک مشورہ دوں، تو نے اللہ کی بھی منت مان لی، رسول اللہ کی بھی منت مان لی، تو نے بزرگوں کی بھی منت مان لی، میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، تو شیطان کے نام پر منت مان لے۔ ڈوبتا کیا نہیں کرتا، مجبور کیا نہیں کرتا، در در کی ٹھوکر کھا لیتا ہے۔ اس نے کہا بابا میں نے اللہ کی مانی، رسول اللہ کی مانی، بزرگوں کی مانی، شیطان کی مان کر کیا کروں گا؟ آپ کہا مان کے تو دیکھ۔ اس نے کہا کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو شیطان کے نام پر 50 روپیہ خرچ کروں گا۔ منت مان لی، دوسرے دن بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اب بڑا تعجب ہوا اس کو، پریشان کہ میں نے اللہ کے نام پر مانی تھی تو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا تو یہ راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مانی، بزرگوں کے نام پر مانی، ان کے خرچ کرنے کا تو راستہ سمجھ میں آیا، لیکن شیطان کے نام پر میں نے منت مانی ہے تو اس کو خرچ کہاں کروں؟ پریشان تھا۔ پھر وہی بزرگ کی شکل میں شیطان حاضر ہوا، بولے بیٹے کیا بات ہے؟ بولے بابا ایسا ایسا معاملہ ہے، مجھے ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ شیطان کے نام پر منت مان لینا، میں نے 50 روپے کی منت مانی ہے لیکن اب اس کو خرچ کہاں کروں؟
کہا کہ اس کا تو آسان راستہ ہے، فلاں گاؤں چلے جاؤ، ایک ویشیا عورت رہتی ہے، فاحشہ عورت رہتی ہے، اور اس سے کہنا کہ یہ تیرے باپ شیطان نے تجھے دیا ہے، اگر وہ نہ لے تو اس گاؤں کے اندر جو ہے نا فلانی جگہ چلے جانا، وہاں جو ہے نا اس مسجد کے اندر چلے جانا، جو سب سے آخر میں مسجد میں داخل ہے اور سب سے پہلے باہر نکلے تو اس کو بولنا کہ یہ تیرے باپ نے جو ہے نا تجھے دیے نے 50 روپے دیے ہیں، اگر وہ نہ لے تو فلانے گاؤں میں چلے جانا، وہاں آخر میں جو ہے نا ایک چودھری ملے گا، اس گاؤں کا سرپنچ ملے گا، اس کو دے دینا اور کہہ دینا کہ تیرے باپ شیطان نے تجھے دیا ہے۔ یہ ایک گاؤں میں گیا جس کا پتہ بتایا تھا، ایک فاحشہ عورت تھی، اس کو جا کر کہتا ہے کہ میں نے منت مانی تھی شیطان کے نام پر، اور پھر اس کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ یہ شیطان نے تجھے دیے ہیں یہ 50 روپے۔ اس نے کہا تھا میری بیٹی ہے فلانے گاؤں میں زنا کرواتی ہے، فاحشہ عورت ہے۔ اس نے جب یہ سنا تو توبہ کر لی، اوہ میرے اس عمل سے شیطان میرا باپ بن گیا، توبہ کر لی، 50 روپے نہیں لیے۔ اس کے بعد وہ ایک مسجد میں پہنچا، وہاں جا کر کے باہر بیٹھ گیا، جو سب سے آخر میں مسجد میں گھستا ہے، جس کا دل مسجد میں نہیں لگتا اور سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے بھاگتا ہے، اس کو پکڑا اور کہا یہ تمہارے باپ شیطان نے 50 روپے دیے ہیں۔ کہا کیسا میرا باپ؟ کہا اس نے یہ نشانی بتائی تھی کہ جو سب سے آخر میں مسجد میں آئے اور سب سے پہلے بھاگے اس کو یہ 50 روپے دے دینا۔ اس نے بھی توبہ کر لی، آج سے میں مسجد میں سب سے پہلے نہیں بھاگوں گا، سنت نفل پڑھ کر کے نکلوں گا مسجد سے۔ اس کو بھی اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی۔ اب وہ تیسرے گاؤں میں پہنچا، جو اس گاؤں کا سرپنچ اور چودھری تھا، اس کے پاس جا کر کے دیے اور کہا کہ تیرے باپ شیطان نے یہ 50 روپے دیے ہیں۔ اس نے پورا واقعہ سنا اور کہا ڈنڈا نکالو، 50 نہیں 100 دیے تھے، 50 اور لا۔ جس کو ہدایت نہیں تھی اس نے 50 اور وصول کر لیے، اور جن کو اللہ ہدایت دینا چاہتا تھا انہوں نے توبہ کر لی۔ اس لیے میرے عزیزو، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کا گھر ہے، اس گھر کے اندر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم مسجدوں کے اندر آ کر کے سنت اور نوافل کو بھی پورا کریں گے۔ بزرگوں نے لکھا ہے 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، اور سنت نوافل سے فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک آدمی بلڈنگ بناتا ہے، جیسے یہ مسجد تعمیر ہوئی، RCC کا کام ہو گیا، چنتر کا کام ہو گیا، اب اس کے اوپر پلاسٹر کرنا ہے تو سنتیں پڑھ لی تو مسجد کے اوپر پلاسٹر ہو گیا، اور نفل پڑھ لی تو اس کے اوپر رنگ اور روغن کا کام ہو گیا۔ یعنی آپ کی نماز کے اندر جو کمی رہ گئی تھی وہ سنتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، اور جب نفل تم نے پوری کی ہے اللہ رب العزت نے اس عبادت کے اندر رنگ روغن کر کے اس کے اندر خوبصورتی پیدا کر دی۔ اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب سنت ہی تو ہے، نہیں پڑھی تو کیا ہے، نفل ہی تو ہے، نہیں پڑھی تو کیا ہے۔ حالانکہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ ایک بلڈنگ بناتا ہے، ایک عمارت بناتا ہے، اور جب سنتوں کو پڑھتا ہے وہ اس کے اوپر پلاسٹر کر دیتا ہے، اور جب نفلوں کو پڑھتا ہے وہ اس کے اوپر کلر کا کام کر دیتا ہے، اس عمارت کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی ہم نفل اور جو ہے سنتوں کے ذریعے اپنی عبادتوں کو اور اپنی نمازوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں توفیق دی ہے، اور نماز یہ اس طریقے سے نہیں کہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، نہیں، کسی نے پوچھا کہ میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کا جواب ملا کہ تم نے اگر ظہر کی نماز پڑھی ہے اور اللہ نے تمہیں عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ظہر تمہاری قبول ہو گئی ہے۔ تمہیں مغرب کی نماز کی توفیق ہوئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری عصر اللہ نے قبول کی ہے۔ جو نمازوں کی تمہیں توفیق ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے قبول کر رہا ہے، تبھی تو دوسری نمازوں کی توفیق دے رہا ہے۔ لیکن افسوس ہے آج ہم نماز سے اتنے غافل ہو چکے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ دی اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا، حالانکہ بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اولیاء اللہ، بلکہ خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، اس وقت مجھے یہ ڈر لگ رہا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اللہ جہنم میں ڈال دے۔ اللہ اگر پکڑ کرنے پر آ جائے، اللہ اگر حساب کتاب کرنے پر آ جائے تو کون ہے اللہ کے سامنے جو اپنا حساب کتاب دے سکتا ہے؟ اور اگر اللہ یہ اعلان کر دے کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو میں اللہ کی ذات سے ایسی امید لگا کر کے کھڑا رہوں گا کہ وہ ایک آدمی خوش قسمت میں ہوں جو اللہ مجھے جو ہے نا جنت میں ڈالنے والا ہے۔
اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے یہ جوانی دی ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ حسن دیا ہے، یہ فرصت دی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ہمیں پڑھنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں توفیق دی ہے اس کی ہمیں قدر دانی ہو جائے۔ ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا، آج ہمارے پاس طاقت ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، ایک وقت ایسا آئے گا ہمارے پاس قوت نہیں ہوگی، نہ ہم اپنا ہاتھ اٹھا سکیں گے، اس وقت یہ کوشش کریں گے کاش ہم نماز پڑھتے، اور اس وقت کی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں۔ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدے سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر نبی نے فرمایا حلال تو حلال، اگر اللہ کے رسول نے فرمایا حرام تو حرام ہو گیا۔ نبی کے ایک اشارے پر حلال اور ایک اشارے پر حرام۔ شراب پیتے تھے صحابہ کرام، آج جب سنتے ہیں مسلمانوں کا حال، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بعض لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری قوم میں شادی بیاہ جب ہوتی ہے تو 60% نوجوان شراب پیتا ہے، 60%۔ اب میں بتاؤں آپ کو، شراب جیسا حرام ہے نا، اگر اس سے کہا جائے یہ سور کا گوشت ہے لے کھا تو نہیں کھائے گا۔ ہو سور کا گوشت، جیسے سور کا گوشت حرام ہے ایسے شراب بھی حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں تو شراب پی لیتے ہیں۔ شراب ہم اور آپ کیا، صحابہ کرام کے زمانے میں عرب لوگ جو شراب پیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، شراب پی کر کے مسجد میں نماز کے لیے آ جاتے تھے، نماز میں بھول ہو جایا کرتی تھی، آیت آگے پیچھے ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ شراب کو حرام کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہاری تمنا ہے لیکن جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا میں کیسے حرام کر دوں گا۔ ادھر عمر نے نبی سے اپنی تمنا ظاہر کی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر جبرائیل کو اتارا، فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، شراب ہے، جوا ہے، شطرنج ہے، تاش ہے، سب کے سب حرام ہے، فاجتنبوا، بس اس سے پرہیز کرو۔ آج جوا کی دوسری شکل ہو گئی، پب جی کھیل رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اور باپ کو معلوم ہے میرا بیٹا پب جی کھیل رہا ہے، اس میں ہے کیا؟ قرآن پاک پر دوڑائی جا رہی ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے لڑا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی جو ہے نا اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایسے کھیل کے ذریعے اسلام کی نفرتیں اور اسلام کی بے حرمتی پیدا کر دی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم اس کے اندر مبتلا ہو کر کے اسی کے ذریعے ہم سٹا اور جگار بھی کھیل رہے ہیں۔ اور میں بتا دوں آپ کو، علماء اکرام تشریف فرما ہیں، یہ جو ہم جگار کھیلتے ہیں یا شرطیں لگاتے ہیں یا چنگا پو کھیلتے ہیں یا جو بھی کھیل کھیلتے ہیں، اور اس پر صرف اتنی سی شرط لگانا، تو ہارا تو چائے تو پلائے گا، میں ہارا تو میں پلاؤں گا، چائے پلائی، سگریٹ پلائی یا توے پر کھانا کھلانے لے گئے، اتنی سی شرط لگانا، یہ ویاج ہے، سود ہے، حرام ہے۔ اور سود اور ویاج اور حرام جو ہے اپنی سگی ماں کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر، یعنی مسجد حرام میں نہیں، مکہ میں نہیں، جو کالے غلاف والا جو کمرہ ہے اس کمرے کے اندر اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ویاج اور سود کھانا حرام ہے۔ اکثر لوگ اس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، کاروبار میں پیسے لگا دیے، کیا ہے میں نے تو یہ لے لیا، ہر مہینے 12,000 روپے آ رہے ہیں، یہ بھی حرام ہے، ویاج ہے یہ۔ کسی کے ساتھ شرط لگا لی، جوا کہہ لیا اور اس کے اندر اوپر نیچے شرط لگا لی، وہ بھی حرام ہے۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہوں کہ اپنی ماں کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اندر منہ کالا کرنا اور زنا کرنا پسند کرتے ہوں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ کھیلے۔ اور شراب تو ام الخبائث بتایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کی آیت لے کر کے اتارا، اور نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو
بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے رئیس صحابہ تھے، بڑے پرانے زمانے کے جو ہے شراب پیا کرتے تھے. کسی کے پاس 100 سال پرانی شراب تھی، کسی کے پاس 50 سال پرانی شراب تھی. بڑی بڑی کوٹھیاں انہوں نے زمین کے اندر گاڑ رکھی تھی. جتنی پرانی شراب ہوتی اتنا بڑا رئیس مانا جاتا اور اتنا بڑا جو ہے نا اس کی مہمان نوازی مانی جاتی تھی. جیسے ہی بلال نے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہے شراب حرام کر دی جاتی ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے بلال نشے میں ہوں گے، ہو سکتا ہے بلال نے زیادہ پیلی ہوگی، چلو چل کر کے نبی سے پوچھتے ہیں. کسی نے نہیں کہا. سب نے اپنے برتن کو جو ہے مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا، شراب کی نہریں بہنے لگی. یہ تھی نبی علیہ السلام کی اطاعت، یہ تھی نبی علیہ السلام سے محبت. آج ہمارا حال نبی سے محبت، حسین سے محبت، علی سے محبت. ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، اور بیوی کہہ دے کہ ایک کرتا پجامہ ذرا لا دے، مجھے ایک روپٹہ لا دے، اس کا ٹائم نہیں ہے. ارے اللہ کے بندے سبزی مارکیٹ کی سبزی لا دے، اس کا بھی ٹائم نہیں ہے. تو وہ محبت کیا سمجھے گی؟ جھوٹی محبت سمجھے گی. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کے ستون کو توڑا. قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آدمی جتنی نماز پڑھتا رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہے گی. اور اس کے بعد ہم عشق نبی کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سنت نبی سے ہم دور ہو چکے ہیں. نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک، چہرہ مبارک کسی نے اگر کارٹون بنا دیا، ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کا کارٹون بنایا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے، مر جائیں گے یا مار ڈالیں گے، ہماری زندگی بیکار ہے. لیکن ہم نے خود نبی کے چہرے کا کارٹون بنا کر کے رکھا ہے، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے. میرے عزیزو، مسلمان اگر 100% داڑھی رکھنے والے بن جائیں تو نہ پھر کوئی توگڑیا کا کام کر سکتا ہے، نہ کوئی مودی کام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ٹھنڈا کر کے رکھ دے گا. خالی رکھے تو صحیح. آپ دیکھیں سکھوں کو دیکھیں، پوری دنیا میں کتنے ہیں، لیکن اگر ٹرین کے اندر 10 سکھ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے پورا ڈبہ بھرا ہوا ہے. پلیٹ فارم کے اوپر 10 سکھ نظر آئے ایسا لگتا ہے پورا پلیٹ فارم بھرا ہوا ہے. اپنی شان اور اپنی پہچان کے مطابق کھڑے. اگر مسلمان اپنی داڑھی کے مطابق اور اپنی ٹوپی کے مطابق پوری دنیا میں پھیل جائیں تو میرے بزرگوں اللہ رب العزت ہر کچے پکے گھر کے اندر ایمان کو داخل کر دے گا. لیکن ہمارا حال بالکل الٹا ہے اس سے. ایران کے ایک شاعر نے شعر لکھا، میری نگاہ میں سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے. آتا ہے کتابوں کے اندر، مومن کا دل دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. کعبۃ اللہ کو 100 مرتبہ توڑنا بنانا، توڑنا بنانا، 100 مرتبہ کعبۃ اللہ کو تم توڑو، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کسی مومن کے دل کو دکھانا گناہ ہے. مومن کو، کسی اللہ والے کو نہیں کہا، ایمان والے کا دل دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کہ کعبۃ اللہ کو 100 مرتبہ توڑنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. اور نبی کے دل کو توڑنا، محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ کی مدد بھی آئے گی. آج ہمارا حال یہی تو ہو چکا ہے. ہماری زبان نبی سے محبت کی تو بات کرتی ہے لیکن ہمارا دل نبی کی محبت سے خالی ہے. آپ دیکھیں نوجوانوں کو، کون سے ہیرو سے محبت ہے، پھر بال بھی اس کے جیسے کٹتے ہیں. کون سے ہیرو نے چھوٹی پینٹ پہنی ہے، لیکن نہیں ایسی چھوٹی پینٹ پہن کر کے مسجد میں آتے ہیں. معاف کرنا، یہ جو ہے نا انگریزوں کی فیشن ہے. گورے چٹے ہوتے ہیں وہ چھوٹی پینٹ پہن لیتے ہیں، پھٹی ہوئی پہن لیتے ہیں، تو تھوڑے بہت وہ ان کے اعتبار سے خوبصورت لگتے ہوں گے. اب ہمارے یہاں کے لوگ بھی جو ہے نا ایسی پھٹی ہوئی پینٹ اور ایسی پہن لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے اڑیسہ کا جنگل یہی نظر آ رہا ہے. اللہ معاف کرے، آپ کو ہنسی آتی ہے لیکن میں مسئلہ بتا رہا ہوں. اس کی تو نماز نہیں ہوئی. سطر جو ہے، سطر اسلام کے اندر اس گھٹنوں سے لے کر ناف تک ہے. اگر حالت نماز کے اندر یہ اور یہ اتنا حصہ کھل گیا تو نماز گئی اس کی بھی گئی. جو پیچھے پڑھ کے دیدار کر رہا ہے اس کی بھی گئی.
اس لیے جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کو اگر ایسا لگتا ہے تو پیچھے سے ہی بھائی جا باہر. اس قسم کا لباس پہن کر کے مسجد میں آنا، اپنی بھی نماز خراب کرنا، دوسروں کی بھی خراب کرنا، یہ انسانیت نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو، ایک تو لباس ہمیں ایسا پہننا چاہیے جو ستر ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کرتا پاجامہ پہنیں، آپ شلوار قمیض پہنیں، آپ پینٹ پہنیں، شرٹ پہنیں، آستین یہاں تک ہونی چاہیے. کیوں کہ یہ آداب میں سے ہیں. بہت سے لوگ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز تو بغیر کرتے کی بھی ہو جائے گی، صرف ناف سے لے کر یہاں تک آپ کا ڈھکا ہوا ہوگا، نماز ہو جائے گی. لیکن کسی کے دربار میں جب آپ جا رہے ہیں تو کیسے جائیں گے؟ روپانی کی طرف سے اعلان آ جائے کہ فیضان القرآن کی مسجد میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں شام کا کھانا میرے یہاں ہے، تو اللہ معاف کرے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، پہلی فرصت میں گھر جا کر اپنی بیوی سے کہیں گے اچھا سے اچھا سوٹ ذرا استری کر دینا. جو سب سے قیمتی سوٹ ہوگا اس کو استری کروا کر کے، مولانا حبیب صاحب بھی اچھی سی پگڑی ڈھونڈ ڈھان کر کے جو ہے نا، کوٹ ووٹ پہن کر کے، جوتا موزہ، کہاں جانا ہے؟ اور اللہ کے دربار میں آنے کے لیے جو لباس پر ہم کام کر رہے ہیں اسی سے چلے آئے. جس طریقے سے ہم ہیں اسی طریقے سے، حالانکہ اللہ کے گھر کے اندر خوبصورتی کے ساتھ جانا چاہیے، اللہ کے گھر کا مقام باقی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. میں نے یہ عرض کیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد سنت اور نفل کا اہتمام کیا جائے، تاکہ جو نماز کے اندر کمی کسر باقی رہ جاتی ہے، چنتر کرنے کے بعد جو کھانچے وانچے باقی رہ جاتے ہیں، پلاسٹر کے ذریعے اس کو جو ہے پورا کیا جاتا ہے. اور پلاسٹر کے اندر جو چھوٹی موٹی کامی باقی رہ جاتی ہے اس کو لاپی اور کلر کے ذریعے خوبصورتی پیدا کر دی جاتی ہے. ایسے ہی ہمیں سنت اور نفل کے ذریعے اپنی نمازوں کی جو ہے خامیوں کو دور کرنا ہے اور اس کو جو ہے ہمیں پوری کرنا ہے، تاکہ ہماری نماز ایک خوبصورت ہو کر کے اللہ کے دربار میں پیش ہو. ہمیں وہ نہیں بننا ہے کہ شیطان یہ کہے جاؤ یہ 50 روپے میرے بیٹے کو دے دینا. بیٹا کون؟ جو مسجد میں سب سے آخر میں آئے اور سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کرے، اس کو دے دینا. اللہ نے اس کو بھی توفیق دے دی کہ اس نے بھی توبہ کر لی کہ اب میں مسجد میں جلدی آؤں گا اور آخر میں نکلنے کی کوشش کروں گا. اور جو ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. نوجوانوں کی داڑھی، میں بتاؤں آپ کو، ایک داڑھی ایک ایسا عمل ہے. آپ مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، جب تک آپ قرآن اٹھائیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. قرآن آپ نے بند کر دیا، فرشتوں نے ثواب لکھنا بند کر دیا. آپ جمعہ کے لیے گھر سے نکلے، جب نکلے وہاں سے فرشتوں نے لکھنا چالو کر دیا، جمعہ پڑھنے گیا ہے، جمعہ گیا، اور جمعہ پڑھ رہا ہے، بیان سن رہا ہے، خطبہ سن رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، سنت نفل پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ کر کے باہر نکلے، فرشتے نے بھی اپنا دفتر چوپڑا بند کر دیا. آپ روزہ رکھ رہے ہیں، صبح سے لے کر رات تک آپ کا فرشتہ لکھ رہا ہے کہ روزہ رکھا، روزہ رکھا، روزہ رکھا. حج کے لیے گیا، 40 دن کے بعد جب واپس آیا، چوپڑا فرشتے نے بند کر دیا. اور اس کے بعد ساری عبادتیں، صدقہ، خیرات، قربانی، جتنی بھی عبادت کر رہے ہیں فرشتہ لکھتا ہے، عبادت پوری ہوئی فرشتہ بند کر دیتا ہے. لیکن داڑھی ایک ایسا عمل ہے، داڑھی ایک ایسی سنت رسول ہے، داڑھی ایک ایسی محبت رسول ہے کہ آدمی داڑھی رکھتا ہے اور گھر میں سو رہا ہے، فرشتہ لکھتا ہے داڑھی رکھیے، داڑھی رکھیے. ٹوائلٹ میں بیٹھ کر کے ٹوائلٹ کر رہا ہے، فرشتہ لکھتا ہے داڑھی رکھیے، داڑھی. دکان پر بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہے، فرشتہ لکھتا ہے داڑھی رکھیے. سنیما گھر کے اندر سنیما دیکھ رہا ہے، لیکن فرشتہ آپ کے اس عمل کو لکھ رہا ہے داڑھی رکھیے، داڑھی رکھیے. 1 منٹ کے لیے فرشتہ آپ کے اس عمل کو باقی نہیں رکھتا. اور شیطان ہمیں گمراہ کر کے، بہکا کر کے، ہماری اس داڑھی کو کٹوا کر کے گندی نالیوں میں ڈلوا دیتا ہے. کہاں تو اس عمل میں پہنچا. اس لیے میرے عزیزو، ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم داڑھی رکھیں گے اور سنت رسول کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، محبت رسول کو ہم ظاہر کریں گے انشاءاللہ. پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.